بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ مجھے خواتین حضرات، ہم ذکر اہل بیت و خاص طور پر حسنین کریمین کے ان کا مقام، ان کے مرتبے کے متعلق احادیث مصطفیٰ علیہ السلام سماعت کر رہے ہیں۔ آئیے اگلی اس کلپ میں ہم مزید حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ خوبصورت اقوال سنتے ہیں جو حضور نے اپنے نواسوں کے لیے، اپنے شہزادوں کے لیے، اپنے گرینڈ سنس کے لیے فرمایا۔ ایک اور حدیث، پہلی حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میرے بیٹے ہیں، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت فرمائے گا، یہ اللہ نے اس سے محبت کی، اور جس سے اللہ نے محبت کی اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ محبت کا جو ہے سیکونس ہے۔ اور اگر کوئی گستاخ ہے جو امام حسن امام حسین سے محبت نہیں کرتا، جو گستاخ ہے، اہل بیت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا، نفرت کی، کینہ پروری کی، اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اللہ کا اس پر غضب ہوا، اور جس پر اللہ کا غضب ہوا اس کو اللہ سبحانہ وتعالی جہنم میں داخل فرما دے گا۔ چنانچہ اسی طریقے سے ایک اور حدیث رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ فرماتے ہیں کہ جس نے ان سے محبت کی اس نے فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے محبت کی یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اللہ اس سے محبت فرماتا ہے، اللہ اس کو محبوب رکھتا ہے اور اس کو نعمتوں والی جنت میں شامل فرما دیتا ہے، نعمتوں والی جنت اس کو جو ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہی شہزادوں کے متعلق فرمایا کہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے فرمایا کہ میں خود ہوں، یعنی کہ محمد مصطفیٰ علیہ السلام، پھر فرمایا فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی شیر خدا نے کہ یا رسول اللہ ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ حضور نے فرمایا کہ وہ ہمارے پیچھے پیچھے جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری احادیث ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو رسول اللہ علیہ السلام نے کہنا چاہیے کہ ان اپنے شہزادوں کے متعلق جو ہے کری۔ اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک کہنا چاہیے کہ بڑی مشہور ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ جب اپنے کہنا چاہیے کہ یہاں سے نکالتے ہیں تو یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی جو ہے امت کو سمجھائی۔ اور یہ پہلی حدیث ہے کہ علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے حدیث کے راوی ہیں، ترمذی کی حدیث ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے امام حسن اور امام حسین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والدین سے محبت کی یقیناً وہ قیامت کے دن میرے ہی ساتھ میرے درجے پہ ہوں گے۔ کہیے سبحان اللہ۔ جس نے امام حسن امام حسین کے والدین سے محبت کی، قیامت کو روز حضور بشارت دے کے تشریف لے گئے کہ قیامت کو روز گھبرانا نہیں، تم قیامت کو روز میرے ہی ساتھ ہوگے۔ بلکہ قیامت تو حضور نے فرمایا کہ بے شک آخری مقام ہے، لیکن ہم انشاءاللہ دنیا میں بھی امام حسن امام حسین کے ساتھ ہیں، قبر میں بھی انشاءاللہ ان کے فیض و برکات ہم کو ملیں گی انشاءاللہ، اور اسی طریقے سے ہمیں آخرت میں تو بے شمار برکات ملیں گے۔ ایک اور حدیث آقا دو جہاں علیہ السلام فرمایا کہ من احب الحسن والحسین فقط احبنی ومن ابغضہما فقط ابغضنی۔ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے حسن و حسین سے بغض رکھا اس نے حقیقت میں مجھ سے بغض رکھا۔ ایک اور حدیث سرکار جو ارشاد فرمایا کہ نسائی کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا کہ من احبنی فلیحب ہذین، جو مجھ سے محبت کا دعویٰ رکھتا ہے، دعویٰ کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ ان دونوں یعنی حسن اور حسین سے بھی محبت کرے۔ جو یہ کہتا ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کا میں کرنے والا ہوں، صرف حضور فرماتے ہیں میری محبت کا جو ہے نا معاملہ تو بے شک اپنی جگہ پر ہے، لیکن میرے نواسوں سے بھی جو ہے تم کو محبت کرنی ہوگی، تب جا کے یہ تمہارے ایمان کی تکمیل ہوگی۔ ایک اور حدیث آقا دو جہاں علیہ السلام نے اپنے شہزادوں کے متعلق فرمایا، امام حسن امام حسین کے متعلق کہ حسن و حسین دنیا میں میرے گلشن کے دو خوبصورت جو ہیں یہ پھول ہیں۔ حضور نے ان کو جو ہے پھول فرمایا کہ یہ کہنا چاہیے کہ حسن و حسین میرے جو ہیں پھول ہیں۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ ایک اور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انس کے راوی ہیں، سرکار ایسے وہ روایت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے اہل بیت میں سے امام حسن امام حسین کو بلایا، اور جب بلاتے تو آپ ان کو چومتے اور اپنے ساتھ لپٹا لیتے تھے۔ یہ بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی سبحان اللہ
حدیث پاک ہے۔ پھر ایک اور حدیث ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن ہمارے پاس تشریف لے کر آئے، آپ کے ایک کندھے پر امام حسن، دوسرے کندھے پر امام حسین سوار تھے، آپ دونوں کو باری باری چوم رہے تھے، یہاں تک کہ آپ ہمارے پاس آ کر رک گئے۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، کیوں نہیں، یہ دونوں، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث آقا دو جہاں علیہ السلام کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے حسنین کریمین حضور علیہ السلام کی طرف چل کر آئے، پر ان میں سے جب ان میں سے ایک آپ کی طرف پہنچا تو آپ نے ان کو اپنے گلے سے لگا لیا، دوسرے کو بھی گلے سے لگا لیا، پھر ایک کو چوما، پھر دوسرے کو چوما، اور پھر بارگاہ الہی میں عرض کی اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ یہ بھی حدیث سبحان اللہ دیکھنے والی ہے۔ ایک اور حدیث ایوب انصاری اس کے راوی ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ حسن حسین کی طرف ہیں اور آپ کے سامنے یہ دونوں شہزادے آپ کی گود میں بیٹھے ہیں اور کھیل رہے ہیں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہ آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ میں ان سے محبت کیوں نہ کروں، حالانکہ میرے گلشن دنیا کے یہی تو دو پھول ہیں جن کی مہک کو میں سونگھتا ہوں، یعنی یہ پھولوں کی طرح ہیں کہ ان کی طرف سے مجھے ہمیشہ خوشبوئیں آتی رہتی ہیں۔ پھر ایک اور حدیث ہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کے گھر سے باہر تشریف لائے اور سیدہ فاطمہ گھر کے پاس سے گزرے تو امام حسین کی رونے کی آواز سنی۔ آپ علیہ السلام نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں حسین کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے۔ یہ ہیں وہ شہزادے، یہ وہ ہیں سرکار کے صاحبزادے کہ آپ دیکھیے کہ جن کو حضور علیہ السلام نے کس طریقے سے سبحان اللہ تربیت کری اور کیا محبت کی مثالیں قائم کی۔ رب کریم ہم سب کو انہی خانوادہ اہل بیت مصطفیٰ علیہ السلام، خانوادہ محمد علیہ السلام، حضور کے گھر والوں کا ہمیشہ ہمیں نوکر رکھے، حضور کے ان خانوادوں کو، حضور کے ان شہزادوں کا، آپ کے اہل بیت کا ہمیشہ ہم ان کے خادم رہیں، ان کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور کرتے رہیں، ان کے ذکر سے اپنے ایمان کو تر و تازہ کرتے رہیں، ان کے ذکر سے اپنے گھروں کو بابرکت بناتے رہیں، ان کے ذکر سے اپنی دنیاوی مشکلات کو دور کرتے رہیں، ان کے ہی ذکر سے ان کی توجہات حاصل کرتے رہیں، حضور کی توجہات حاصل کرتے رہیں، ان کے ذکر سے جو ہے اپنی دنیا کو گہوارہ امن بنائیں۔ آئیے ذکر مصطفیٰ بھی کریں، ذکر اہل بیت مصطفیٰ بھی کریں، ذکر اہل بیت کریں تاکہ ہمارے گھروں میں، ہماری دنیا میں، ہماری زندگیوں میں مزید برکتیں، رحمتیں اتریں۔ اپنے بچوں کو یہ قیمتی اثاثہ سکھا کر جائیے۔ ہمارے بچے آج دین سے بہت دور ہو گئے ہیں، ان کو کچھ نہیں پتہ اہل بیت کون ہے، کس کا نام اہل بیت ہے، کون اہل بیت میں شامل ہے، ان کی شان کیا ہے، کچھ نہیں پتہ ہمارے بچوں کو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ہم اہل بیت مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت سکھائیں، ادب سکھائیں، ان کے دلوں میں یہ امانت جو ہے وہ رکھ کر جائیں تاکہ یہ اپنی آنے والی نسلوں تک اس جو ہے امانت کو پہنچا سکیں۔ اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اس وقت تک کے لیے اجازت فرمائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔